والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه العظيم: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين يسر. اللہ تعالی نے دین کو بہت آسان بنایا اور اپنے بندوں پر اتنے ہی اعمال کا بار ڈالا ہے اور انہی کیفیات کے ساتھ ڈالا ہے جتنی ان کے اندر سہنے کی طاقت، اس سے زیادہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی وسعت ہے اتنا ہی بار ڈالتا ہے، زبردستی نہیں تھوڑی، سہولت ہے دین، لیکن سہولت کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ سہولت کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی عمل چھوڑ دے، سہولت کا مطلب یہ ہے اور دین میں آسانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک حال بندے پر آیا ہے جس کی وجہ سے عام حالات میں کسی عمل کی جو ادائیگی کا طریقہ ہے اگر وہ اس پر بار ہو رہا ہے اللہ اس میں آسانی کرتا ہے، اس حال کی وجہ سے۔ اس کی ایک مثال جو ہے، یہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، گزشتہ ہم نے مسائل کے اس درسوں میں پاک پانی مائع مطلق کی 7 قسمیں جو ہیں جانی تھی، اس کو گوشے گزار کیا گیا تھا۔ اس کے آگے بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن ہم جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ طریقہ ہم برقرار رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ پاکی کے لیے ایک تو پانی ہے کہ پانی سے پاک ہو، وضو کی ضرورت پڑی پانی سے کر لیا، اس کے دوسرے ضمن میں حدث سے اکبر آئے گا، غسل کی ضرورت ہے، پانی سے غسل کر لیا۔ لیکن کچھ مجبوریاں اور آزار ایسے ہیں جس کی وجہ سے بندہ پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اتنا شدید بیمار ہے کہ اگر وہ پانی کا استعمال کرے گا اس بیماری کے اندر تو اس کے موت کا خدشہ ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے۔ اب اللہ یہ تو نہیں کریں گے کہ بھئی تم مرو گڑو، لیکن ایسا نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پانی موجود تھا لیکن بیماری کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے پانی موجود ہے لیکن جہاں پانی ہے وہاں دشمن ہے، اگر یہ پانی حاصل کرنے جائے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ پانی جہاں موجود ہے وہاں کوئی شیر ہے، وہاں کوئی اژدہا ہے جس کی وجہ سے جان کا خطرہ ہے، اور دوسری طرف پانی موجود نہیں ہے، گھر میں پانی موجود نہیں۔ اسی طریقے سے آدمی سفر میں ہے، جنگل بیابان میں ہے، آس پاس کوئی مکانات نہیں ہے، کوئی پانی کی سبیل اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ڈھونڈا بندے نے، کوشش کیا لیکن نہیں مل پایا۔ دن میں اور رات میں مثال کے طور پر راستے سے گزر رہا ہے، جنگلات کے راستے سے گزر رہا ہے، گاڑی خراب ہو گئی۔ اب سب طرف بندے نے دیکھا تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی گھردار نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ایسے اندھیرے میں اور جنگل بیابان میں جانوروں کا بھی خطرہ ہے اور چور و چکوں کا بھی خطرہ ہے اگر آ بھی جائیں تو یہ کہ معمول کا اگر راستہ ہے تو امکان ہے کہ گاڑیاں اور گزریں، کچھ انتظار کر لیں، نہ آئے تو
اب وہ پانی کے علاوہ اور چیز کرے گا جو ہمیں آج لینا ہے، یہ مجبوری ہے، اس کی پانی استعمال نہیں کر سکتا، اندھیرے میں پانی ڈھونڈے گا کہاں؟ تو ایسے کچھ آثار ہیں کہ پانی ہے موجود لیکن عذروں کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتا، یا پانی موجود ہی نہیں ہے، ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملا۔ گھر میں ہو آدمی، اپنے مکان میں ہے تو کچھ نہ کچھ سہولت یا سوسائٹی میں گھر میں ختم ہو گیا تو آزو بازو میں ادھر ادھر سے تو مل جائیں گے، یہ عذر نہیں ہے۔ کوششوں کے باوجود نہیں ملا، جنگل بیابان میں آدمی ایسی جگہ، تو اس وقت تو گنے تو اس کا مطلب غلط سمجھ کر، اس لیے میں نے خاص مثال وہ قائم کی جنگلات۔ پہلے ایسے ہی تھا، پہلے کہاں گھروں میں پانی آتا، کنویں سے نکال لیا، کوئی دریا بہ رہا ہے اس سے لے لیا، کہیں تالاب ہے اس سے حاصل کر لیا، وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن وہ صورتیں اب کب پیش آتی ہیں ان حالات میں، جب گھروں میں پانی ہے، سب جگہ پانی ہے، سفر کے دوران ایسا ہو سکتا ہے۔ تو صرف وہ اصول یاد رکھا جائے تو آسانی۔ اب ایسی صورت میں کیا کرے گا بندہ؟ پانی نقصان دے رہا ہے یا پانی نہیں ملا، تو پھر شریعت میں اس کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے۔ قرآن پاک میں حکم ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ یہ وضو کے 4 فرائض کا تذکرہ کرنے کے بعد میں یہ سلسلہ ہے۔ پہلے تو پانی ہے نا، اس لیے وضو کے فرائض بیان کیے گئے، وہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی۔ اس کے بعد میں یہ تیمم، یہ نائب ہے، پانی کا نائب ہے تیمم۔ پانی کا پہلے اصل پانی ہے، بعد میں پہلے پرنسپل، بعد میں وائس پرنسپل، پہلے نمبر کس کا؟ تو ایسے اصل پانی ہے، مجبوری والا پھر تیمم۔ تو یہ کہاں جا رہا ہے؟ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، کہ اگر تم مریض ہو، مریض کیسے ہو میں نے کہہ دیا۔ وَإِن كُنتُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا یہ کہ تم سفر میں ہو، مسافر ہو اور پانی نہیں ملے ڈھونڈنے کے باوجود بھی۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا یہ کہ ہے اپنی شریک حیات سے قربت کی ہو، ایسی صورت میں چاہے وضو کے لیے ہو چاہے غسل کے لیے ہو، دونوں کے لیے تیمم ہے، اس کو بیان کیا جائے، چاہے وضو کے لیے ہو چاہے غسل کے لیے ہو، دونوں کا بدل تیمم ہے۔ آگے کیسا کیا وہ بتلایا جائے گا۔ تو اگر یہ کنڈیشن ہے فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً، اور ایسی صورت میں مریض ہیں، مسافر ہیں، قضائے حاجت سے آئے ہیں، یا بیوی سے ہم قربت کی ہیں، ایسی صورت میں چاہے وضو فرض ہوا ہو یا غسل فرض ہوا ہو، اور پھر فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر پانی نہیں ملے تو اب تیمم کرو۔ شرائط بیان کی جا رہے ہیں، اور کتنا بہترین اسلوب ہے، اور مختصر میں ساری تفصیل بیان کر دی جائے۔ پہلے شرائط رکھے گئے، مجبوریاں رکھی گئی، اور پھر شرط رکھی گئی کہ اگر پانی نہ ملے اس صورت میں تو آپ تیمم کر لو۔ اور تیمم کس سے کرنا ہے؟ صعیداً طیبا، پاکیزہ مٹی سے۔ صعیداً صاد سے مٹی کو کہتے ہیں، اور طیباً پاکی، ایسی مٹی جو پاکیزہ ہے اس سے تیمم کرنا ہے۔ پھر تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا 2 لفظوں میں، کہ مٹی پر ہاتھ مار کے کیا کرو، چہرے پر پھیر لو اور دونوں ہاتھوں پر پھیر لو، کوہنیوں سے پھیر لو۔ پھر یہ ہوتا ہے ایک عقل کے اعتبار سے ذرا بالا تر چیز معلوم ہوتی ہے۔ پھر پانی سے آدمی وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو پاکیزگی سمجھ میں آتی ہے، ہوتی ہے۔
اب مٹی چاہے وہ وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے، مٹی ہاتھ پاکیزہ مٹی پر ہاتھ مارا، چہرے پہ پھیر لیا، پھر پاکیزہ مٹی پر ہاتھ مارا اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت اس کا مسح کر لیا. یہ اس کا اگر وضو ہے تو وضو بھی ہو گیا، وضو کی نیت ہے، اور اگر غسل کی نیت ہے تو غسل بھی ہو گیا. ظاہر میں نظر نہیں، لیکن اطاعت اس کی اللہ اس کے رسول کی ہے، وہ اصل حکم ہے. فرما برداری کس کی؟ اللہ اس کے رسول. جب اللہ نے وہ طریقہ بتا دیا، وہ وضو اور غسل والا طریقہ پانی سے، وہ بھی اللہ نے بتایا، اور یہ بھی اللہ ہی بتا رہے. یہاں عقل کی نہیں چلتی. کس کی نہیں چلتی؟ عقل کی نہیں چلتی. اللہ مجبوریوں کا خیال رکھتے. اس کا شان نزول یہ ہے اس آیت شریفہ کا. ایک غزوے کے موقع پر 5 یا 6 ہجری میں ایک غزوہ ہوا، تو دوران سفر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہڈیوں کا ہار جو ہے وہ گم ہو گیا. تو آپ علیہ السلام نے بندوں کو دوڑایا ڈھونڈنے کے لیے. اب وہ ڈھونڈنے کے لیے وہاں رکنا پڑا پھر سارے قافلے کو، اور اس دوران نماز کا وقت آ گیا. اب جہاں ٹھہرے تھے وہاں پانی نہیں. جب وہاں پانی نہیں، اور اس کی وجہ سے اور بھی ضروریات ہیں، ابھی نماز کی ضروریات ہے، دیگر ضروریات ہیں. جب دقت ہونے لگی آپ علیہ السلام کو بھی تکلیف ہوئی، صحابہ کو بھی تکلیف ہوئی، تو کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے یہ سب مسئلہ ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیٹی کو تنبیہ فرمائی، تو سخت الفاظ ان کے لیے استعمال فرمائے. لیکن پھر یہ ہوا کہ اسی دوران یہ آیت اتر گئی، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. اب وہی جو شکایتیں کر رہے تھے، کہا کہ تمہاری خاندان کی برکتیں یہ پہلی برکت تھی، ہم نے بہت برکتیں پائی. اگر ہار نہیں گھومتا اور یہ عذر پیدا نہیں ہوتا تو آیت بھی نہیں اترتی. تو اللہ کو تو اتارنا تھا، اللہ نے عذر پیدا کہ جب اونٹ اٹھایا تو اس کے نیچے ہار مل گیا. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف ہو. اگر آپ علیہ السلام کو علم ہوتا تو بڑھتے اٹھاؤ اونٹ اس کے نیچے ہیں، کیوں بندوں کو دوڑاتے؟ ایک اتنے خزانے ایک ایک لفظ میں چھپے ہوئے ہیں، بس اس میں سے جو ہے برکتیں لوٹتے جاؤ. تو یہ اس کا جو ہے وجہ بنی. اور تیمم کی جو ہے شروع. اچھا جو کھٹک تھی نا، اللہ نے کہہ رہی ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے غفور الرحیم، عفو درگزر کرنے والے، غفار ہیں، گناہوں کو بخشنے والی ذات ہے. تو زیادہ سوچو مت یہ پاکی ہوئی نہیں ہوئی کیا ہوا. ایک طریقہ بتا دیا، بس حکم خدا بندی میں پاکی ہے، حکم خدا بندی. اور کتنی سہولت ہوگی. اب جس کو عذر پیش ہوتا نا وہ جانتے ہیں تیمم کی اہمیت. پھر شکر و گزاری کے لیے الفاظ نکلتے کہ کتنا بڑا اللہ نے احسان کیا. مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں اور امتوں پر فضیلت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بنایا، اور ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا. چاہے جہاں ہو نماز پڑھ لو، شرط یہ ہے کہ پاک جگہ ہو. اور پھر اسی مٹی کو پاکیزگی کا ذریعہ بھی بنا دیا کہ تیمم کر لو، وضو کی ضرورت ہے وضو کی نیت سے تیمم کر لو، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کی نیت سے. کیا طریقہ آسان، بس یہ ہاتھ پاکیزہ مٹی پر مارنا ہے، زیادہ لگ جائے اگر مٹی تو جھٹک لو تھوڑا سا اور پورے چہرے پر ڈالو. پھر دوسری بار مارو، یہ ہاتھ یہاں رکھو
اس طریقے سے آؤ، پھر یہ چاروں انگلیاں اوپر لا کر یہ پھر یہاں سے اس طریقے سے آئے، وضو ہے تو وضو ہو گیا، اور غسل کی ضرورت ہے تو اب بلا جھجک نماز پڑھ لو، عبادت کر لو، بقیہ مسائل انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں اس پر شکر، الحمدللہ الحمدللہ علی سائر نعم اللہ۔ یہ امت جو ہے حمد والی ہے، بیت الحمد ان کے لیے اللہ نے جنتوں کے اندر محلات تیار کیے ہیں، شکر گزار ہے یہ امت، اور واقعی میں یعنی دل سے شکر و گزاری نکلتی ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا۔ اگر مشکل ہوتی تو بیماروں سے پوچھو، مشکل ہوتا تو جن کو سفر میں گزرتی ہے اور حالات آتے ہیں، جو جنگلات کے اندر رہتے ہیں، اللہ نے کتنی آسانی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے دین کو سمجھنے، قرآن و حدیث کو، شریعت و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔